کہ اسلام میں 72 فرقے ہیں، اور اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو کون سے فرقے میں داخل ہوگا؟ بھائی صاحب، اسلام میں 72 فرقے نہیں ہیں. یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے کہ اسلام میں 72 فرقے، قرآن میں بھی نہیں لکھا ہے، حدیث میں نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان 72 فرقے میں بٹیں گے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بناؤ فرقے. قرآن مجید میں لکھا ہے فرقہ بنانا حرام ہے. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 159 159 وہاں لکھا ہے کہ جو بھی فرقے بنائیں گا یہ رسول تجھ کو اس سے لینا دینا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ اسے دیکھیں گا. قرآن کے کئی آیتیں فرقے بنانا حرام ہے، اس کے باوجود ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 171، جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان جس طریقے سے عیسائی نے یا یہودی نے 71 فرقے بنائے، عیسائی نے 72 بنائے، مسلمان 73 بنائیں گے. 73 not 72 73 73. تو اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان بنائیں گے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بناؤ. اب سمجھ رہے؟ قرآن میں صاف کہا گیا ہے فرقے بنانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. تو فرقے بنانا حرام ہے اسلام میں، لیکن پھر بھی بنائیں گے. آپ کا سوال ہے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو کون سے فرقے میں جائیں گا؟ وہ مسلمان بنے گا. قرآن کی کئی آیتیں قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں. قرآن میں کہاں نہیں لکھی کہ باقی کچھ کہو. تو اسلام ایک ہی مذہب ہے. اگر کوئی غیر مسلم اپنی مذہب کو تبدیل کرے گا، ہم کہیں گے اسے اسلام میں داخل ہو. اپنے آپ کو کیا بولو؟ مسلمان، مسلم، فل سٹاپ. اگر کوئی شخص ندوہ سے پڑھا اپنے آپ کو ندوی بولتا، مجھے کوئی اعتراض نہیں. کوئی دیوبند سے پڑھا دیوبندی بولتا، مجھے کوئی اعتراض نہیں. مدینہ سے پڑھا ہے مدنی بولتا، مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن دینی لقب سے مسلم، صرف مسلم. ہم مسلمان ایک ساتھ ہونا چاہیے، دنیا بھر میں بٹے ہوئے، چاہے پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، کوئی بھی استان ہو. ہم مسلمان آپس میں کیوں جھگڑے؟ جیسے کہ میں نے کہا کل اور پہلے بھی، یہ جو چاروں ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ہم چاروں کی عزت کرتے. چاروں بڑے بڑے علماء تھے، کئی ائمہ تھے، بٹ یہ چاروں کے جو طلباء تھے انہوں نے اور فیمس کیا. یہ چاروں ائمہ ماشاءاللہ اپنے ذہن سے ہمیں دین سمجھانے لگے. اور میرے نزدیک جب میں یہ چاروں ائمہ کی کتابیں پڑھا ہوں اور علماء کے ساتھ میں اسٹڈی کیا ہوں. میرے والد شافعی تھے، میں رتنا گری سے ہوں، بمبے میں پیدائش ہے، تو بچپن میں شافعی پڑھانے آتے تھے میں. بٹ میرے والد ماشاءاللہ بہت کھلے ذہن کے تھے، وہ سارے علماء سے بہت قریب تھے، اور گھر پہ ایوری سیکنڈ ڈے علماء آتے تھے. حنفی آتے تھے، شافعی آتے تھے، اہل حدیث آتے تھے ماشاءاللہ. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں مجاہد القاسمی، قاضی مجاہد القاسمی حنفی فقہ کے بڑے فقیہ ہے، انتقال ہو گیا، اللہ انہیں جنت فردوس نصیب فرمائے. تو پہلی بار جو سیکھا میں حنفی مذہب کے بارے میں وہ تھے قاضی مجاہد القاسمی کے ساتھ. پھر علی میاں ندوی کے ساتھ گھر پہ آتے تھے، میں ان کو ملنے جاتا تھا جب وہ ممبئی آتے تھے. بھائی مولانا پاریک ہے، یہ سب لوگ سے تعلق تھے. پھر مختار ندوی صاحب اہل حدیث کے امیر. میرے والد صاحب جتنے امیر ہیں سب لوگ کو ماشاءاللہ یا گھر پہ آتے تھے، ہم ان کو ملنے جاتے تھے. اور
मैं तो बच्चा था पहले, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का फिर हुआ, और मैं इनसे सीखता था। मैं कोई मदरसा नहीं गया, लेकिन बड़े बड़े उलमा के साथ में बैठा और दीन सीखा। फिर सऊदी अरेबिया गया, शेख अब्दुल अजीज फ़रैफ़ी, शेख सालिम मुनज्जिद, उनका मयार कुछ अलग है। शेख ददू मालकी स्कॉलर है, दुनिया में आज लोग कहते हैं नंबर 1 पे का 2 पे, लेकिन टॉप 5 में तो है ये सब लोग। उनसे बैठे, उनके साथ सीखे, ज़हन खुला। सबसे पहली बार जब मैं अरबी सीखने गया था, अरबी में महारत मुझे नहीं है, डॉक्टर फ़ा अब्द रहीम इंडिया से है, लेकिन उनने एक नया शुरू किया था मदीना यूनिवर्सिटी में गैर अरब को अरब सिखाने के लिए। तो सबसे पहले उस्ताद जो मेरे बाहर के थे वो डॉक्टर फ़ा अब्द रहीम थे, और वो कहते थे कुरान में इतने बार भी पढ़ो, कहाँ लिखा ने अपने आप को हनीफी बोलो, शाफी बोलो, देवबंदी बोलो, मदनी बोलो या सल्फी बोलो, कुरान में लिखा है क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और देखे जाओ तो 95% सेम है, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कोई कहता हाथ ऊपर रखना अफजल है, कोई कहता नीचे करना। मैं तहकीक करता हूं, तहकीक करने के बाद मैं बहुत सख्त हूं फॉलो करने के लिए, लेकिन तहकीक करने के बाद मैं जो कहता हूं कि मैं भी सही हूं, ये आम लोग बोलते हैं मैं ही सही हूं, ये प्रॉब्लम है। मैं ही सही हूं, आई एम ओनली राइट, आई से आई एम ऑल्सो राइट। इस्लाम में माशाअल्लाह इतना वाइड स्कोप है। ये छोटे छोटे बात पे इख्तिलाफ पे रफतन करना चाहिए कि नहीं, हाथ का मानना, जो इस पे झगड़े होते, डिबेट होते, और चारों अइम्मा ये मानते हैं अगर आप कोई दूसरे अइम्मा पे अमल करते तो कोई गुनाह नहीं है, और मैं भी उसको मानता हूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे एडवांटेज दिया है कि मैं मुख्तलिफ अइम्मा, मालकी तो यही नहीं है, मलकिया, शेख मोहम्मद हसन दद्दू नाम सुना ही नहीं होगा। कौन सुना शेख मोहम्मद हसन दद्दू का नाम? एक भी हाथ ने, हाँ एक दो हाथ है उधर। शेख मोहम्मद हसन दद्दू मोरटानिया के है, मेरे बहुत करीब है, और आज की तारीख में लोग कहते हैं वो सबसे बेस्ट आलिम है, बट बेस्ट नहीं, टॉप 5 में तो आएंगे। हदीस की नॉलेज, कुरान की नॉलेज की है, वो सीखा उनसे। अभी कतर में रहते, कतर ने सिटीजनशिप दे दी उनको, मोरटानिया के शेख अब्दुल अजीज फ़रैफ़ी, तफसीर में महारत है उनकी माशाअल्लाह। वो मुझे बुलाया, मैं बोला कौन है तफसीर, मैं भी नहीं जानता था, मैं बिजी था। मैं बोला बहुत बिजी हूं मैं। मॉर्निंग में एक जन ने कहा मोहम्मद अल अरीफी, मोहम्मद अल अरीफी का नाम सुने आप? मोहम्मद अल अरीफी अरब वर्ल्ड में बहुत फेमस है। मैं बोला बहुत बिजी हूं मैं, मॉर्निंग में आ सकता हूं? अच्छा 7 बजे आओ ब्रेकफास्ट के लिए। 7 बजे गया। शेख अब्दुल अजीज फ़रैफ़ी बोले कभी भी आएंगे चलेगा। मैं बोला अच्छा मैं आता हूं 12 बजे। 12 बजे गया, 4 बजे तक ही था। मुझे पता नहीं कौन थे शख्स, बाद में पता चला इतने आलिम, मेरे से यंग है, उनका इल्म। वो कहने लगे मेरे कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट से आपकी इतनी तारीफ की है, फिर मैं आपका तर्जुमा देखा वीडियो पे और मेरी ख्वाहिश है आपसे मिलने की। मैं उनके इल्म के हिसाब से 0.0001% भी नहीं हूं। ये उलमा है। शेख अब्दुल अजीज फ़रैफ़ी, शेख सालिम मुनज्जिद, इस्लाम Q&A सुने .info, सबसे फेमस वेबसाइट फतवे के बारे में। वो फतवा भी देंगे तो बोलेंगे अबू हनीफा ने ये कहा, इमाम शाफी ने ये कहा, अच्छा ये चीज अफजल है। ये तरीका है आपस में झगड़ने का थोड़ी। तो वो लोग को देखो इतने बड़े बड़े आलिम कभी भी नहीं कहते मैं अब हनीफी है, अगर पढ़ते रफतन नहीं करते नो प्रॉब्लम, वो कहीं ठीक हमारे नजदीक ये अफजल है। ये इख्तिलाफ क्यों है? इख्तिलाफ है क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फिक्र। अभी कोई फॉलो करेगा एलोपैथी, कोई फॉलो करेगा यूनानी, ये 95% सेम है। और जो इख्तिलाफ भी है वो छोटी छोटी बात पे, फरूरी बात पे, उसके ऊपर झगड़ने की जरूरत क्या है? मैं तो सारे उलमा से मिलता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
علم حاصل کرتا ہوں، اور وہ مجھے عزت دیتے تو مجھے شرم آتی، وہ میرا ماتھا چومتے تو مجھے شرم آتی، اتنے بڑے عالم بولتے نہیں آپ تقابل ادیان میں ماہر ہے. ارے بھائی میں ماہر نہیں ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں بھائی. وہاں کے بڑے بڑے اربوں پتی بلینئر میرے گاڑی کا دروازہ کھولتے، شرم آتی. عرب لوگ اللہ نے عزت دی ہے، جو دین کی قدر کرتے، نوک دائی کی قدر کرتے، شرم آتی ہے. جہاں تک کہ مسلمان ہیں، جو غیر مسلم دیکھتا ہے وہ یہی دیکھتا ہے کہ حنفی ہے کہ شافعی ہے کہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے. وہ مسلمان ہے، مارو. ہم آپس میں جھگڑتے. ہم اگر ایک ہو جائیں گے، ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے تو کوئی مائی کا لال ہمیں کچھ چھو نہیں سکتا ہے. معاف کرنا ذرا زبان میری بمبئی کی ہو گئی. انشاءاللہ کوشش تو کر رہے، ہم کوشش ہی کر سکتے، باقی اللہ پہ چھوڑتے. جو بھی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کا استعمال کرو. اگر اللہ نے صلاحیت دی مجھے بات کرنے کی، اور بات کرنے کے ٹائم میں چپ بیٹھ جاؤں گا، اللہ مجھ سے صلاحیت لے لیں گا. کیا ڈرنے کا؟ ہم تو اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے آئے، زندگی وقف کر دی، تو کیا ڈرنا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. آپ کے پاس بھی اس ملک میں بڑے بڑے علماء ہیں. مفتی تقی عثمانی اکنامکس کے اندر، اسلامک اکنامکس میں آج کے تاریخ میں نمبر 1 ہے. مفتی تقی عثمانی کا نام تو سنا ہوگا، آپ نے جانتے ہوئیں گے، لیکن آج کی تاریخ میں نمبر 1 ہے. اور ایک شخص تھے جو انتقال ہو گیا، ان کا نام ہے ڈاکٹر حامد حسین حسن. کس نے ڈاکٹر حامد حسین کا نام سنا؟ بڑے لوگ نہیں سنا. آپ پاکستان میں رہ کے ڈاکٹر حامد حسین کا نام نہیں سنا تو پرابلم ہے. آپ ڈاکٹر حامد حسین ایجپشین ہے، مصری ہے، جو اسلام آباد میں ان نے اسلامک یونیورسٹی قائم کی. آپ کی فیصل مسجد تو ہے، کس نے بنایا؟ ڈاکٹر حامد حسین حسن اکنامکس کے ماہر ہے. شیخ تقی عثمانی، مفتی تقی عثمانی، عرب ورلڈ میں شیخ بولتے، انڈیا پاکستان میں مفتی مولانا بولتے، تو شیخ الگ الگ لقب دیتے. یہ دونوں ماہر ہے، فادر آف اسلامک اکنامکس. ان نے 19 سال، وہ کہتے تھے، مجھے کافی قریب تھے میرے، ابھی انتقال ہو گیا، 19 سال اسلام آباد میں وہ تھے، اور بینظیر بھٹو سے لینڈ لی اور $500 ملین کلیکٹ کیا باہر سے، اور اسلامک یونیورسٹی قائم کی. تو جب میں 1991 میں آیا تھا تو میں بولا میں جا کے دکھوں سے، تو وہاں ڈاکٹر انیس احمد ریکٹر تھے. ابھی استقبال کرنے کے لیے ابھی کے جو ریکٹر ہے ڈاکٹر محمد الیاس، ماشاءاللہ ان کو ملاقات ہوئی تھی میری. تو آپ کے ملک میں بھی ماشاءاللہ اسکالرز ہیں. ہم ہمارے اسکالرز کی عزت نہیں کرتے. اگر ہم علماء کی عزت کریں گے، دائی کی عزت کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی عہدہ بڑھائیں گے. اور میری ہمیشہ خواہش ہے کہ اسکالرز کو ملنا. تو 1991 میں آیا تھا ڈاکٹر عیسیٰ احمد کو ملنے، اور مل کے میری زندگی بدل گئی. ایک شیخ دیدات تھے، دوسرا ڈاکٹر عیسیٰ احمد تھے. اور میرا شوق ہے علماء سے ملنا، تو جہاں بھی جاتا ہوں علماء سے ملتا ہوں. علماء سے مل کے اللہ نے تھوڑی سی نالج مجھے بھی دے دی. لیکن میں مختلف علماء سے ملا، مختلف، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، سلفی، اہل حدیث، ماشاءاللہ. چند لوگوں کو موقع ملتا ہے جیسا اللہ نے مجھے دیا. اسی لیے میری ہمیشہ ہے کہ میں اپنے کو بولتا ہوں قال اننی من المسلمین. عملی طور پہ چاروں ائمہ نے کہا، آپ کو کوئی بھی فتویٰ ملا
جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے فتوے کو چھوڑ دو. تو عملی طور پہ میں پکا حنفی، پکا شافی، پکا حنبلی، پکا مالکی، پکا اہل حدیث، پکا سلفی. میں تحقیق کرتا ہوں، عمل کرتا ہوں. یہ سب میرے ائمہ ہیں. اور اب جائیں گے، اگر باہر نکلیں گے پاکستان اور انڈیا کے باہر، یہ علماء کو ملیں گے، یہ عالم سب لوگ کی عزت کرتے. میں بھول گیا اور ایک بڑے عالم کے ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، ہندو تھے، وہ میرے استاد تھے حدیث میں، ہندو برہمن تھے. 19 یا 20 سال کی عمر میں اسلام قبول کر کے مکہ بھاگ گئے، پھر کائرو جا کے سیکھے حدیث، پھر مدینہ یونیورسٹی کے ڈین بنے. ڈین، میں نے حدیث ان سے سیکھی، ہندو سے، تو مسلمان بن گیا. تو الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا، کیونکہ امریکہ سیکھنے کے بعد نہ میں امریکہ کے پیچھے بھاگا، نہ میں سیکھنے کے بعد اللہ نے سارا دور کرا، امریکہ کا بھی دور کرا، آسٹریلیا کا بھی، لندن کا بھی، UK کا، نام لو شہر میں ہوں میں، لیکن دعوت کرنے کے لیے. تو جو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ اگر کوئی غیر مسلمان بنتا ہے، اسے کہنا چاہیے مسلم بنو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو، قرآن مجید پہ عمل کرو اور صحیح حدیث پہ عمل کرو، اور اپنے آپ کو مسلم کہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں جنت میں لے کے جائیں گا. اور دعا ہے کہ ہم پاکستانی بھائی، ہندوستانی بھائی، جتنے بھی مسلمان ہیں اور بہنوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے. کیونکہ اردو میں تقریر کر رہا ہوں تو پاکستانیوں اور ہندوستانی، تھوڑے بنگلہ دیشی کو بھی اردو آتی ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے. آپس میں جو اختلاف ہے اسے چھوڑ دو. کوئی پتھر پھینکتا ہے، اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو کہ پتھر آپ پہ نہیں پہنچے. میں کبھی بھی کوئی بھی میرے خلاف بات کی میں اس کا جواب دیتا ہی نہیں ہوں. خالی میرے سٹاف کو بولتا ہوں دیکھو بھائی میں نے کچھ غلطی کیا اور وہ صحیح کہہ رہے تو مجھے بولو، میں سدھر جاؤں گا. کیونکہ ہمیں اللہ اور اللہ کی رسول کی بات ماننا چاہیے. اور اپنا بڑپن یہ ہے کہ ہندوستان میں کیا کرتا ہوں، جو میرے خلاف بات کرتا ہوں ان کو بھی میرے اسٹیج پہ بلاتا ہوں بات کرو. کیونکہ میں ان سے کہتا ہوں کہیں بھی قرآن میں، کہیں بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہے تو جنت میں نہیں جائیں گے. برابر، میں کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھا بھی نہیں، نہ حدیث پڑھا. یہاں تو مارا ماری، میں ویڈیو کھولتا ہوں تو پاکستانی کے تو ایک علماء دوسرے علماء کو گالی دے رہا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اگر مجھے کوئی گالی دیتا میں ہی بولتا ہوں بھائی قرآن میں کہیں نہیں لکھے، حدیث میں کہیں نہیں لکھے، اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالی دیں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. میری شرط ہے کہ آپ اللہ میں مانو، اللہ کے رسول میں مانو، ان کی بات کرو، میں آپ کو میرے اسٹیج پہ بلاؤں گا. میرے خلاف بات کرو، نو پرابلم. یہ کرنے کی وجہ سے کئی جو میرے دشمن تھے میرے دوست بن گئے. جو اسٹیج سے میرے خلاف بات کرتے تھے میرے فیور میں بات کرنے لگے. جب مجھے ہجرت کرنے پڑا تو الحمدللہ سارے اکثر 95% جتنے ادارے ہیں، جتنے علماء ہیں، سب لوگوں نے سپورٹ کیا. مولا ذاکر نائک کے ساتھ ہمارا اختلاف ہوگا الگ بات ہے، لیکن ہم وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں. وہ تکابر ادیان کے اس میں ماہر ہے، میں نے کہتا ہوں ہماری نو کہتے. تو یہ آپ محبت پھیلاؤ اور آپس پہلا ہی پوچھیں گے بھائی کون سے فرقے کے آپ، اور فرقے کے اندر فرقے میں فرقے ختم ہی نہیں ہوئے گا. ہمارا صرف ایک ہی دین ہے اسلام، ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آخری نبی ایک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جڑ کے رہے، آپس میں محبت سے رہے، انشاءاللہ ہم مسلمان جو اللہ کی آیتیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سب سے بہترین قوم ہے ساری امت میں. لگ رہا تو نہیں ہے. انشاءاللہ اگر قرآن کی رسی کو پکڑیں گے انشاءاللہ ہم سب سے بہترین قوم ہوئیں گے. جس طریقے سے ہمارے صحابہ تھے اللہ کے رسول کے وقت پہ، ہمارے خلفاء راشدین تھے، وی وانٹ ٹاپ آف دا ورلڈ. دعا کرتے کہ ہم اس ٹائم پہ رہ کے مسلمان بھی انشاءاللہ واپس ٹاپ آف دا ورلڈ پہ رہے انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ میں نے یہ بھی سنا ہے
کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو 30 دن جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہیں، لیکن اس 30 رمضان کے روزے یا مہینے کے اس رمضان کے مہینے کے اندر کوئی ہندو مر جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ ایسا کوئی اچھا سوال ہے اور وہ صحیح سوال ہے. سوال کو کبھی بولنا نہیں چاہیے کہ یہ غلط ہے، غلط سوال ہے. غلط ہے تو ثابت کرنا چاہیے. بھائی صاحب کئی سوال ہے اور یہ کوٹ کر رہے حدیث کی، اور کئی حدیث ہے اللہ کے رسول کی بخاری میں اور باقی حدیث، کہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازے کھولتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں. بھائی صاحب نے ایک حدیث بولنے بھول گئے کہ شیطان بھی قید رہتے ہیں. تو 3 سوال ساتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کرتا ہے. تو بھائی کا سوال ہے کہ اگر رمضان کے 30 دنوں میں کوئی ہندو مرتا ہے تو کدھر جائیں گا وہ؟ کہاں جائیں گا؟ کوئی سوال پوچھتا ہے کہ اگر شیطان اس چینڈ مطلب کڑی، ہتھ کڑی تو نہیں بول سکتے، کڑی چین، شیطان چین سے بندھا ہوا رہتا ہے. تو شیطان چین سے بندھا ہوتا ہے، پھر بھی ہم دیکھتے گناہ ہوتے ہیں. بھلے رمضان میں گناہ کم ہوتے، گناہ تو ہوتے ہیں نا. تو شیطان جب چینڈ ہوتا ہے تو گناہ کیسے ہوتے؟ یہ بھی سوال ہے کہ نہیں؟ اگر شیطان اللہ تعالیٰ چین کرتا ہے رمضان میں، یہ تو رمضان میں پھر بھی چوریاں ہوتی کیا نہیں؟ کم ہوتی ہے. پھر بھی لوگ شراب پیتے کم پیتے. تو جب شیطان چینڈ ہے تو کیسے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، کیسے یہ گناہ ہوتے ہیں؟ جہاں تک کہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہوتے اور جنت کے دروازے کھل جاتے. اگر کوئی ہندو رمضان کے مہینے میں مرتا ہے تو کہاں جائیں گا؟ وہ جائیں گا پہلے برزخ میں. کہاں جائیں گا؟ برزخ مطلب انٹرم پیریڈ. انسان مرنے کے بعد جنت میں ڈائریکٹ نہیں ہوتا ہے، وہ برزخ میں رہتا ہے. بعد میں حشر کے میدان میں کب اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوئیں گا. فائنل سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185. The final recompense is on the day of judgment. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کی موت ہوئی. آخری حساب کتاب ہوئیں گا فائنل. کبھی on the day of judgment، قیامت کے دن پہ. اور جو بھی کوئی جہنم کی آگ سے بچے گا اور جنت جائیں گا، وہ اس دنیا میں سفلتا پائے. یہ قرآن کی آیت ہے. فائنل حساب کتاب کب ہوئیں گا؟ یوم القیامہ میں. ادھر نہیں. تو رمضان میں اگر بند بھی ہے تو وہ جانے والا ہے برزخ میں. بعد میں تو کھلیں گے نا رمضان کے بعد. رمضان کے بعد تو دروازے کھلیں گے کہ نہیں؟ جی ہاں کھلیں گے نا. تو اگر اس نے شرک کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانا، تو اس کو برزخ میں پہلے پڑیں گے، اس کو سزا ملیں گی برزخ میں. جنت کے دروازے کھلے رہیں گے، دوزخ کے دروازے بھی کھل جائیں گے تو جب ٹائم آئے گا تو وہ دوزخ میں جائیں گا. بالکل. یہ سوال تو آسان تھا. یہ دوسرا سوال اور پیچیدہ ہے. اگر شیطان چینڈ ہے تو غلطیاں کیسے ہوتے؟ پھر بھی تو گناہ ہوتے کم ہوتے. اب سروے کریں گے تو رمضان میں گناہ کم ہو جاتے دنیا بھر میں. اس نے سروے کیا تھا. جب شیطان چینڈ ہے پھر بھی کیسے گناہ ہوتے؟ اور یہ سوال مجھے بہت پریشان کیا. جب میں دعوتی میدان میں الحمدللہ کسی سے پوچھا نہیں، بہت پریشان کیا، لیکن اللہ نے جواب دے دیا. اور ریسرچ کیا کہاں پڑھا نہیں میں، جواب ڈھونڈا، عالم سے پوچھا، صحیح ہے، بولے ماشاء اللہ کیا جواب ہے. پھر دینے شروع کر دیا میں، کیونکہ میں پہلا ہی سوال کرتا ہوں، میں خود اٹیک کرتا ہوں ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اگر آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا ہے تو اٹیک سننا ضروری ہے. آپ ڈیبیٹ جب کرتے ہیں، آپ کو اگر قرآن کو ڈیفینڈ کرنا ہے
तो अटैक करना भी सीखना पड़ेगा। अटैक करने में अच्छे तो खुद डिफेंड कर सके। तो मैं इसका जवाब देता हूं कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि शैतान चेन होते हैं, चेन में बांधे जाते हैं। शैतान मर नहीं जाते, जिंदा रहते, लेकिन चेन में होता है। मैं मिसाल की तौर देता हूं। मिसाल के तौर पे एक शेर है, शेर बब्बर, वो चेन के अंदर है और चेन है 10 फीट लंबी और आप दूर खड़े, तो आपको पता है चेन एकदम मजबूत है, तो आप डरेंगे नहीं, बराबर कि नहीं डरेंगे ना। चेन मजबूत है लेकिन 10 फीट लंबी है, तो आप 30-40 फीट से देखेंगे, महफूज रहेंगे क्या नहीं, रहेंगे क्या नहीं, हाँ क्या नहीं जी। अगर शेर बब्बर या शेर जी चेन है और 10 फीट लंबी चेन है, जी हाँ। आप 30 फीट से दूर है, चेन मजबूत है, आप महफूज रहेंगे क्या नहीं, जरूर खौफ तो होगा। डरपोक रहेंगे तो खौफ रहेगा ना, जी बराबर क्या नहीं। ऐसा तो शेर के बिना भी आपको खौफ आ सकता है भाई, कुत्ते को देख के भाग जाएंगे आप, बिल्ली को देख के भागेंगे, लेकिन अगर आप 30 फीट दूर है तो आप महफूज है क्या नहीं, हाँ क्या नहीं, हाँ क्या नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब याद, लेकिन अगर आप शेर के करीब जाएंगे तो क्या होगा, खाएगा। हाँ, तो अल्लाह के रसूल जब कहते हैं कि रमजान में शैतान चेंड है, उसका मतलब आप शैतान के करीब मत जाओ। आप रमजान में बोलेंगे नहीं मैं जुए के अड्डे में जाऊंगा, रमजान है मैं शराब के अड्डे पे जाऊंगा, तो आप शराब पीएंगे, तो गलती किसकी, हमारी, आपकी। तो रमजान में जो शैतान का पावर कम रहता है, पर शैतान मरने जाते, चेंड रहते